محترم حضرات، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا اور بھیج کر کے اس کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کا مکلف بنایا۔ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی دو ضرورتیں ہیں، ایک دنیاوی ضرورت، ایک دینی ضرورت۔ دنیاوی ضرورت اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے کہ تمہاری دنیاوی ضرورتوں کو میں پورا کروں گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جو زمین کے اوپر چلتا ہے مگر اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو تمام انسانوں کا رزق یعنی جس چیز کی ضرورت انسان کو زندگی گزارنے کے لیے پڑتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی۔ اور دوسری ضرورت ہے دینی ضرورت، اخروی ضرورت، یعنی اعمال صالحہ، اور اس کے نتیجے میں انسان کے لیے آخرت میں ثواب اور عذاب کا مرتب ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے نہیں لیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو ہر حال میں جنت میں داخل کروں گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسان کی محنت کے اوپر چھوڑ دیا کہ اگر تم محنت کرو گے، کوشش کرو گے تو تم کو جنت ملے گی، اور اگر تم کوشش نہیں کرو گے تو تم کو جنت نہیں ملے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان دینے کی جگہ ہے، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو جو دنیا کے دارالامتحان ہوتے ہیں، جہاں پر امتحان ہوتا ہے، وہاں پر جو اسٹوڈنٹس اور طلباء جو آتے ہیں امتحان دینے کے لیے، ان کی جو فطری ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری اسکول والوں کی ہوتی ہے اور مدرسے والوں کی ہوتی ہے۔ مثلا کسی طالب علم کو پانی پینے کی ضرورت پیش آ گئی، پیاس لگنے لگی، تو اسکول والے پانی کا انتظام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، وہ پانی پی لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر قضاء حاجت کی اور استنجے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس کا بھی انتظام رہتا ہے۔ گرمی ہو رہی ہے تو پنکھوں کا انتظام بھی کس کے ذمے ہوتا ہے؟ اسکول والوں کے ذمے ہوتا ہے۔ غرض جو انسان کے جسم کی ضروریات ہوتی ہیں، جہاں پر امتحان ہوتا ہے وہ وہاں کے ذمہ دار لوگ اس کا پورا بندوبست کرتے ہیں، لیکن تمام سوالات صحیح طریقے سے حل کرنا اس کی ذمہ داری وہ نہیں لیتے۔ یہ لیتے ہیں کہ تم ہمارے یہاں پر امتحان دو، ہمارے اسکول میں امتحان دو، سارے پرچے بالکل تمہارے صحیح سلامت ہوں گے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس طالب علم کی محنت کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے محنت کر کے آیا ہوگا، اس نے اچھی طریقے سے تیاری کی ہوگی تو تمام سوالات کو حل کر لے گا، اور اگر اس آدمی نے، اس طالب علم نے تیاری نہیں کی ہوگی تو وہ تمام سوالات کو حل نہیں کر پائے گا۔ اسی طریقے سے یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ امتحان دینے کے لیے جن چیزوں کی اور انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ نے اس کا ذمہ خود لے لیا ہے کہ تمہارے کھانے کی، پینے کی، رہنے سہنے کی، سب چیز کی ذمہ داری میری ہے، لیکن تم دنیا کے اندر اعمال صالحہ صحیح کرو گے، اس کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو جو ہے اپنی خواہشات سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کو ملے گی۔ لیکن ہم دنیا کو کمانے کے لیے تو پوری محنت کرتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، اور دین اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ جی دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے عمل کرنے کی۔ توفیق تو ملی ہوئی ہے، دنیا کے لیے نہیں کہتے کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ توفیق دے مال مل جائے، نہیں، اس کے لیے تو دن رات کوشش کریں گے، دن رات سوچیں گے کہ کس طریقے سے میں 1 کے 2 کر لوں، 2 کے 4 کر لوں، لیکن دین کے معاملے میں نہیں سوچتے۔ دیکھیے، اسلام کا جو سب سے اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز کب صحیح ہوگی؟ جبکہ آدمی کا قرآن صحیح ہوگا۔
قرآن کا نماز کے اندر پڑھنا یہ فرض ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر قرآن میں سے جہاں سے تم پڑھ سکتے ہو وہاں سے پڑھو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوگی. تو قرآن کریم کا پڑھنا نماز کے اندر فرض ہے، لیکن 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا قرآن کریم ہی صحیح نہیں ہوتا ہے. نہیں ہے ایسا. عین کو حمزہ پڑھ رہے ہیں، حا کو ہا پڑھ رہے ہیں، قاف کو کاف پڑھ رہے ہیں، خا کو کھا اور کاف پڑھ رہے ہیں. اور ان حروف کے تبدیل ہونے سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہاں پر عین ہے یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لیکن قرآن کریم اس نے صحیح نہیں کر رکھا اپنا، قرآن کے حروف صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا. اب وہ کیا پڑھ رہا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، عین کھا گیا، معنی بالکل ہی تبدیل ہو گئے. اب ترجمہ اس کا یہ ہوگا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون کا اللہ تکلیف محسوس کرتا ہے، تم تکلیف محسوس نہیں کرتے. کتنا معنی چینج ہو گیا، بالکل تبدیل ہو گیا معنی. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ آخرت میں وہ کامیاب ہوگا کہ جو صحیح سلامت اور ایسا دل لے کر کے آئے گا کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو، جو دل صحیح ہو. بقلب سلیم، لیکن قاف کو کاف پڑھ دیا بقلب سلیم. اب معنی کتے کا ہوگا. اس کا قلب کے معنی آتے ہیں کتا اور قلب کے معنی آتے ہیں دل. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن کے آس پاس علماء رہتے ہوں اور وہ ان سے علم حاصل نہ کریں. سخت وعید بیان فرمائی. اور ایسے ہی ان علماء پر سخت وعید بیان فرمائی کہ جو اپنے آس پاس رہنے والوں کو علم نہ سکھائیں. اب دیکھیے علماء تو بار بار کہتے ہیں بھائی آپ آئیے علم حاصل کیجئے، ہر کام کے طریقے پر ہوتا ہے. آپ کو اگر بخار ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر آپ کے گھر نہیں آئے گا، چکر لگاتا نہیں پھرے گا گلیوں کے اندر کہ بھائی مجھ سے علاج کروا لو، مجھ سے علاج کروا لو. بلکہ آپ خود جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ جی مجھ کو یہ پریشانی ہے، اس کا جو ہے علاج کر دیجیے. اگر وہ علاج نہ کرے تو اس کی غلطی ہے. اسی طریقے سے علماء کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کو بتلائیے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے، ہمارا قرآن صحیح کرائیے. اگر وہ نہ کرائیں تو ان کی غلطی ہے. تو ہم کو قرآن کریم صحیح کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. آج ہماری عمر 50 سال 60 سال 30 سال جو ہے اتنی عمر ہو گئی، نماز پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے. پتہ نہیں ہماری نمازیں صحیح ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. اگر آپ علم دین حاصل کرنا شروع کر دیں تو حدیث پاک میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی ایسے راستے پر چلتا ہے کہ جس پر علم دین حاصل کرے. علم دین حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے طالب علم صرف وہی نہیں ہوتا کہ جو کسی مدرسے کے اندر داخلہ لے لے اور 1-2 سال وہاں پر جا کر کے پڑھے، وہیں پر جا کر کے رہے، وہی طالب علم نہیں ہے. طالب علم ہر وہ شخص ہے کہ جو علم دین حاصل کرے، چاہے روزانہ 1 گھنٹہ پڑھے، آدھا گھنٹہ پڑھے، وہ کیا ہے طالب علم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایسے راستے پر چلتا ہے، یعنی اپنے گھر سے نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے لیے اس کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. یعنی جنت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو ہم علم دین حاصل کریں، اپنے علماء کے پاس جائیں، ان سے کہیں، اور کوئی شرم محسوس نہ کریں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، ہم تو جو ہے جوان ہیں، بوڑھے ہیں، ہم 50 سال کے ہو گئے. نہیں، آپ جائیے علم دین حاصل کیجیے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں پہلے، ان سب کو اللہ معاف کر دے. کریں گے بھائی سب. قرآن کریم صحیح کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. بغیر قرآن کریم صحیح ہوئے نماز نہیں ہوگی. لکھ لیجیے آپ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.